بسم اللہ الرحمن الرحیم. معصوم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان. ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر، سابق وفاقی وزیر اور اس وقت وزیر اعظم کے مشیر، ان کے گھر پر جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 9 مئی کو حملے کیے گئے تھے. 9 مئی کا وہ واقعہ جب ملک بھر میں جی ایچ کیو پر، کور کمانڈر ہاؤس پر اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے جا رہے تھے، تو اس وقت لاہور میں آپ مسلم لیگ نون کا مرکزی سیکریٹریٹ دیکھ لیں، آپ فیصل آباد میں جو تھانہ سمن آباد کی حدود میں رانا ثناء اللہ کا گھر دیکھنے یا باقی مقامات دیکھنے، وہاں پر بھی حملے کیے گئے تھے. یہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں زیر سماعت مقدمہ تھا، آج اس کا فیصلہ آ گیا ہے اور وہاں سے بھی عمر ایوب، شبلی، فراز زرتاج گل سمیت تقریباً آپ یہ کہیں کہ 59 افراد ایسے ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی اور صوبائی رہنما بھی شامل ہیں. ان کو 10-10 برس کی سزائیں دی گئی ہیں. 159 حملہ آوروں میں سے جو 75 کو سزائیں دی گئی ہیں، ان میں جو 59 ہیں، 59 ان کو 10-10 سال کی سزائیں ہیں اور ان میں سے 34 کو بری بھی کیا گیا ہے. بری ہونے والوں میں ایک مرتبہ پھر فواد چودھری اور زین قریشی سمیت دیگر لوگ شامل ہیں. اور اس حوالے سے اس وقت جو تجزیہ کیا جا رہا ہے، بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ان سوالات کے جواب بھی تلاش کریں گے اور آپ کے سامنے وہ سوال بھی رکھیں گے. سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جب احتجاج کرتی ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ مخالف سیاسی رہنماؤں کے گھروں پر پہنچے. یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی جو کہ صرف ایک احتجاج نہیں تھا بلکہ یہ باقاعدہ طور پر فسادات تھے اور ان فسادات کے ذریعے فوج میں بغاوت کا اور حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش بھی شامل تھی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے گھروں پر باقاعدہ حملے کیے گئے، وہاں پر پتھراؤ کیا گیا اور وہاں پر جو ہجوم موجود تھا وہ جس قسم کی نعرے بازی کر رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر 9 مئی کو کامیاب ہو جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ مخالفین کے گھروں کو جلا دیتی. وہ خدا نہ خواستہ ان کے گھروں پر حملے کر کے قتل و غارت کی جاتی اور اپنے مخالفین کو ختم ہی کر دیا جاتا. یہ اس وقت کا ایک مزاج تھا، جس قسم کی تیش کے ساتھ، جس قسم کے منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سارے کے سارے حملے کیے جا رہے تھے. ہم جب بات کرتے ہیں سوشل سائنٹسٹ کسی کے ساتھ بھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گھروں پر جو حملے ہیں وہ اداروں پر حملوں سے زیادہ بڑا سنگین ایک معاشرتی، سماجی اور اخلاقی جرم ہے. کیونکہ جب ہم گھروں کی بات کرتے ہیں، وہاں پر بچے ہوتے ہیں، وہاں پر خواتین ہوتی ہیں اور مخالف کے گھر تک پہنچ جانا سب سے ہی بری بات سمجھی جاتی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمارے سماج کی رگوں میں جھوٹ، نفرت اور تشدد کا زہر بھر دیا ہے اور اب اس نفرت کا، تشدد کا اور انتہا پسندی کا جو معاشرے کے لیے کینسر بنتے چلے جا رہے ہیں، ان کا علاج از حد ضروری ہے. یہ علاج کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم ان رویوں کا خاتمہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم اس انتہا پسندی سے، ہم اس نفرت سے، ہم اس تشدد سے اپنی جان کس طرح چھڑا سکتے ہیں؟ آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے اور ان سوالوں کو بھی سامنے رکھیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جناب جو دی گئی ہیں ان میں کئی لوگ، کئی رہنما ایسے ہیں جو ان کے مطابق موقع پر موجود نہیں تھے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گھروں پر حملہ کرنا یا گھر کے سامنے احتجاج کرنا، کسی بھی ایک ادارے پر احتجاج، اس کے سامنے احتجاج سے یا اس کے برابر احتجاج جو ہے وہ اتنا سنگین کیسے ہو گیا؟ اس پر بات کرنے کے لیے بہت ہی مشکور ہوں، پرویز سندیلا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. میں مشکور ہوں ہمیں وقت دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی عامر ریاض قریشی صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور انصاف لائرز فورم سے بھی آپ کا تعلق اور خاص طور پہ سیاسی اور سماجی طور پر جانا مانا چہرہ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی سینئر سیاسی تجزیہ کار اور سینئر صحافی جناب قربان بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کا بھی مشکور ہوں. قربان بلوچ صاحب کی طرف بھی ہم اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جائیں گے. اور سب سے پہلے تو پرویز سندیلا صاحب، سزائیں ہو گئیں. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے
کہ گھروں پر حملے جو ہیں یہ تو کسی طور پر بھی قابل برداشت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا اس کو اتنا سنگین سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ جی ایچ کیو پر حملے کے برابر سزا دے دیں، آپ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کے برابر، جناح ہاؤس پر حملے کے برابر سزا دے دیں؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سزائیں جو ہو رہی ہیں ان میں بعض سزائیں ایسی ہیں کہ جناب وہ لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ ان کو سزائیں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اعتراضات بھی کیے جا رہے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے منظرنامے کو؟ بہت شکریہ نجم ولی خان صاحب. دیکھیں سزا اور جزا کے بغیر کوئی بھی معاشرہ چل سکتا ہی نہیں ہے. اگر آپ نے جرم کیا ہے اور اس جرم کی سزا نہ دی جائے تو میرے خیال میں پھر وہی ہوتا ہے جو 9 مئی کو ہوا ہے. آپ پوری دنیا کی مثال لے لیں جو ہمیں پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. آپ خود دبئی جاتے ہیں، آپ خود یو ای میں جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، آپ انگلینڈ امریکہ جاتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایسا ظلم اور زیادتی کی گئی اور سزا نہ ملی ہو؟ دیکھیں آپ جی ایچ کو پر اگر 14 سال کی سزا دے رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پہ جو ہے وہ 10 سال کی سزا دے رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی 14 ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آج یہ سزا دیں گے، آپ کا آئین آپ کی عدالتیں یہ سزا دیتی ہیں تو کل کوئی ایسا جرم نہیں کرے گا. اگر آج آپ اس لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ سیاسی مخالف کا گھر تھا، اگر فرض کیا وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کی فیملی ہوتی، ان کے بچے ہوتے یا کوئی ایسا اور بڑا حادثہ ہو جاتا تو پھر ہم کس کو پوچھتے، کس کو پکڑتے؟ دیکھیں بغیر جرم بغیر سزا کے معاشرہ چل ہی نہیں سکتا. آپ اس کی سعودی عرب میں دیکھ لیں، ملینز آف لوگ کا جو ہے وہاں پہ اجتماع ہوتا ہے، کوئی ایک جرم نہیں ہوتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ جا کے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں؟ نہیں، وہاں کے جو لاز ہیں، وہ جو قانون ہے نا، وہ آپ کو اس طرف جانے نہیں دیتے. تو میں تو اس پہ کہوں گا کہ نجم ولی صاحب یہ ایک تو بہت دیر سے ہوا ہے. یہ آپ کو 2-2.5 مہینے میں عدالتوں کو یہ انصاف کرنا چاہیے تھا، صرف 2-2.5 مہینوں میں. کیونکہ اگر آپ 2-2.5 مہینوں میں کرتے نا تو یہ ایک مثال بنتی. ہم کیونکہ دنیا بھر میں مثالیں دیتے ہیں نا کہ انگلینڈ میں ہوا تو 3 دن کے بعد جو ٹرائل شروع ہو گئے، امریکہ میں ہوا تو 7 دن کے بعد ٹرائل شروع ہو گیا. تو پاکستان میں 2.5 سال بعد یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کل کو مجھے ادھر اب کیونکہ ٹائم میں لے رہا ہوں، مجھے ذرا بتائیں کہ کیا پی ایم ایل این جب عمران خان کا دور تھا چانس نہیں ملا ایئرپورٹ پہ جا کر آگ لگا دیتے ایئرپورٹ کو؟ جو کہ وہاں ایک بہت بڑا ہجوم تھا جو جا رہا تھا پی ایم ایل این کا جب مریم بی بی اور نواز صاحب آئے تھے، لیکن نہیں کرنے دیا گیا. لوگوں کو ایئرپورٹ پہ لے جایا ہی نہیں گیا. اسی طرح بینظیر کی شہادت جب ہوئی تب جا کر پنجاب میں چلے سندھ میں کچھ ہوا، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے 9 مئی جس نے، بلکہ 9 مئی کے بعد دوبارہ پھر نجم ولی صاحب آپ کو میں 26 نومبر کی طرف لے کے چلوں گا. 26 نومبر کو بھی وہی کرنے کی کوشش کی تھی. وہ تو فورسز نے بر وقت کاروائی کرنی پڑی، ورنہ ان کا جو پروگرام تھا پاکستان تحریک انصاف والا، یہ تو جا کے آپ کی اسمبلی کو، قومی اسمبلی کو آگ لگانا چاہتے تھے. تو یہ سزائیں بالکل لیٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہوئی ہیں، درست ہوئی ہیں. اور میرے خیال میں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اور اگر آپ کمپرومائز کریں گے تو آپ کے ملک میں 9 مئی بھی ہوں گے اور آپ کے ملک میں 26 نومبر بھی ہوں گے. اور جس کا دل کرے گا، جس کے مرضی گھر کو آگ لگا دے گا، کیونکہ ایک مثال موجود ہوگی کہ ماضی میں کوئی سزا نہیں ملی تھی. ہاں، وہ بہت سارے، آپ نے کہا کہ یہ سزائیں جلدی ہونی چاہیے تھی. بہت ساری جگہوں پر بہت ساری چیزوں پر اعتراض کیا جاتا ہے. جیسے علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ تو باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہے تھے، اور ایسے شیر افضل مروت کے مطابق ایسے وہ اکاؤنٹس چلا رہے تھے جہاں سے پاکستان دشمن انتہا کی اور مذہب دشمن باتیں جہاں سے شیئر کی جاتی ہیں. تو ٹائم کا جو فیکٹر ہے اس کو بھی کریٹیسائز کیا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو دیکھیں نا، اب علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے جو ہیں ان پر اعتراض کیا جا رہا ہے، ان کو اب کیوں گرفتار کیا؟ حالانکہ وہ جو ایک اہم دوسرے ہمارے میں بڑا تکلیف اور دکھ ہوتا ہے حسان کا نام لیتے ہوئے. نیازی صاحب کا بیٹا ہے، نیازی صاحب بڑے محترم ہے اس ملک کی سیاست میں، یا کسی بھی جگہ پہ ان پہ نام آئے تو بڑے احترام سے لینا پڑتا ہے. ان کے بالکل وہ ساتھ کھڑا تھا. تو 2-2.5 سال کیوں لگے ہیں اس کو گرفتار کرنے کے لیے اگر وہ مجرم ہے؟ تو یہاں پر کسی جگہ پہ آ کے نا ریاست، عدالتیں، حکومتیں بھی کسی جگہ پہ کان کھچائی ہونی چاہیے کہ آپ لوگ یہ اتنی جھول دیتے کیوں ہیں؟ ایک جرم ہے، ایک مجرم ہے، اس نے کیا ہے، وہ صاف نظر آ رہا ہے، تو ان کو کیوں؟ یہ تو ابھی شیر افضل مروت صاحب کو اس بات کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے نشاندہی کی ہے علیمہ خان کے بیٹوں کی، تو وہ گرفتار پھر ہوئے ہیں. لیکن وہ اس وقت بھی موجود تھے، اس وقت جرائم میں وہ موجود تھے. اور جہاں تک ان کے دوسرے بیٹے کے بارے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں تھے، تو بہت سارے لوگوں کو جو سزائیں ملی ہیں وہ فیصل آباد میں تو نہیں تھے جن کو آج سزائیں ملی ہیں. تو یہ بھی ایک دیکھیں، کوئی مشورے میں ہے، کوئی کروانے والا ہے، کوئی بھڑکانے والا ہے.
تو اس طرح کی تو چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے وہاں پر موجود نہیں تھے اس لیے نہیں. تو یہ بالکل میں ٹائم کی آپ کی بات کروں گا, یہ بالکل موقع پہ کاروائی ہونی چاہیے تاکہ چیزیں متنازع نہ ہوں, اور پھر ان چیزوں پر آپ کو پتا پاکستان تحریک انصاف کو کھیلنے کا مزہ تو آتا ہے, ان کو فن تو آتا ہے پروپیگنڈے کا, اور پھر وہ پروپیگنڈا کر کے آپ کی جو چیزیں صحیح بھی ہوئی ہیں ان کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے, بالکل. یہ میں عامر قریشی صاحب آپ کی طرح, احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, آئینی حق ہے, لیکن مخالفوں کے گھر پہ پہنچ جانا, نفرت اور تعصب میں اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ ان کے گھروں پر حملے کرنا, میرا خیال ہے یہ گھروں والا کام تو عامر صاحب مذمت اس کی تو ہونی چاہیے. دیکھیں نجم بھائی, بڑی ڈیٹیل میں پرویز صاحب نے بھی بات کی, اب میں چاہوں گا کہ مجھے بھی 2 منٹ دیے جائیں. جی آپ کو بلائے اس لیے کیا ہے. اچھا, گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی کے گھر پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن احتجاج تو آپ نے خود ہی کہا کہ ہر قوم کے اندر اور ہر جگہ پہ ہمارا رائٹ ہے کہ جہاں پہ ہمارے ساتھ کہیں پہ زیادتی ہوتی ہے. مجھے یہ پرویز صاحب بتائیں, جب نواز شریف کو نکالا گیا, یہ نکلے, اور وہ چاہے 98 والا سین ہو یا اس کے بعد والا ہو, تو کیا انہوں نے لانگ مارچ اور انہوں نے یہ ساری چیزیں نہیں کی؟ انہوں نے بھی سارے یہی کام کیے, اس طرح احتجاج کیے, اور ان کو موقع بڑا ملے. فرق تھا. نہیں سر, فرق دیکھیں نا, بڑا فرق ہم نے وہ خیر سندیلا صاحب موجود ہیں, خود جواب دے دیں گے. دیکھیں ذرا گزارش سن لیں. میں دیکھیں دوسری گزارش یہ ہے کہ 9 مئی کے اوپر ہم نے بار کہا کہ اس کے اوپر ایک آزادانہ بنائی جائے, کمیشن بنائی جائے. اس کے اوپر بانی چیئرمین نے بھی کہا, بہت ساری چیزیں ہوئیں کہ اس کو آپ کسی طرح, اس کو اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے تو پراپر کریں. جب آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ اسلام آباد میں موجود ہے تو اس کے اوپر 3 جگہ پہ FIR ہو جاتی ہے, اور اس کو 3 جگہ پہ FIR کے اوپر سزا, یہ کون سے قانون کے تحت ہے نجم بھائی؟ اب مجھے اس کا بھی جواب چاہیے نا پرویز صاحب سے, کہ کیا ایک بندہ اسلام آباد کے اندر موجود نہیں ہے, فیصل آباد کے اندر موجود نہیں ہے, وہ رانا ثناء اللہ کے گھر کے باہر موجود نہیں ہے, عمر ایوب صاحب وہاں موجود نہیں ہے, وہاں پہ وہ زرتاج گل صاحبہ وہاں پہ موجود نہیں ہے, تو وہ کیا ان کا کوئی خلائی مخلوق آ گئی کہ ان کو دے دی گئی اس کے کیس کے اندر سزائیں؟ لاہور کے اندر ہمارے جو لیڈران ہیں, میاں محمود الرشید صاحب ہیں, اس کے بعد اعجاز چوہدری صاحب ہیں, وہ بہت ساری ایسی جگہ پہ موجود نہیں ہے جہاں پہ ان کو سزا, اور یہ کون سے قانون کے تحت ایسا ہو رہا ہے؟ پرویز صاحب سوال آپ کی طرف, یہ تو ان کو بتانا پڑے گا. اگر ایک بندے کو آپ کو بڑا اعتراض یہ نہیں, آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ گھر تک جانے والا کام ٹھیک نہیں تھا. آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ نہیں جانا چاہیے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہی اس جماعت کے اندر بہت سارے ایسے عناصر, بہت سارے, دیکھیں آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی وہ آڈیو اور ویڈیو سب نے ہم نے دیکھی, یاسمین راشد صاحبہ, جی وہ آپ نے دیکھی ہوگی ضرور, کہ جب وہ جناب اس کے باہر تھیں اور وہ سب لوگوں کو روک رہی تھیں, کیا لے کر گئی تھیں سر. دیکھیں وہاں پہ جو ان کا سر وہ موجود تھیں, دیکھیں عامر بھائی سچ بولنا ہے, میں بالکل سچ بول رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ وہاں موجود تھیں, اور اس کے بعد وہ ایک مائکروفون کے اوپر وہ اعلان کر رہی تھی, اناؤنس کر رہی تھی, اپنے ورکرز کو روک رہی تھی کہ آپ نے کس چیز اندر سے نہیں روک جانا. رہی تھی؟ وہ حملے کر رہے تھے نا, اس کا مطلب ہے آپ نے یہ کام نہیں کرنا. میں یہی کہتا ہوں اس کا کہ مطلب وہ کام کر رہے تھے. سر ان لوگوں کی نشاندہی نجم بھائی ہونی چاہیے نا, کہ جو شہر پسند عناصر ہیں, نہ کہ آپ نے پوری جماعت کو, پوری ایک سیاسی جماعت کو آپ نے کارنر کر دیا, اور پوری ایک سیاسی جماعت کے اوپر آپ نے دہشت گردی کا اور دوسرے لیبل لگا دیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چلیں آپ کا سوال جو ہے ویلڈ ہے, اور میں سندیلا صاحب سے کہوں, میں قربان صاحب کی طرف جانا چاہ رہا تھا, لیکن سندیلا صاحب آپ بھی بیچ میں کہنا چاہ رہے ہیں. سوال عامر صاحب کا جو اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں یہ کہہ رہے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ ذرا جس دن یہ حملہ ہوا اس کے اگلے دن عمران خان صاحب نے آگے باہر کیا ڈس آن کیا تھا اس حملے کو؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ انہوں نے تو بڑا فخریہ کہا تھا کہ جو میرے لوگ ہیں اگر وہ وہاں پہ نہیں جائیں گے تو کہاں پہ جائیں گے؟ اگر مجھے ادارے کے لوگ پکڑیں گے, گرفتار کریں گے تو وہ یہی کچھ کریں گے. کتنے دن لگے تھے عمران خان صاحب کو؟ اس وقت ہوتا تو بتا دیتے نا. دوسری یہ بات ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہاں پر لے کے چلی گئی, اس کے بعد وہ جو عباد صاحب ہیں, کیا ان کی آگ لگاتے ہوئے جلاتے ہوئے ویڈیو موجود نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے لوگ جن کی ویڈیو موجود نہیں ہے. ابھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے ہر دفعہ جب بھی ان کو نکالا گیا تو انہوں نے تحریک چلائی. میں کہتا ہوں یہ آپ کا بھی جمہوری حق ہے, آپ بھی چلائیں, لیکن 9 نومبر اور اس کے کیے بغیر عمران خان صاحب کو عدالتوں نے اجازت دی تھی کہ اسلام آباد میں ڈی چوک سے آپ نے فلاں جگہ سے آگے نہیں آنا. وہ عدالتوں کے حکم عدولی کرتے ہوئے آگے بھی آئے, اور باقاعدہ طور پہ اسلام آباد میں درختوں کو آگ لگائی گئی تھی. کیا یہ کلچر ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ ابھی جب یہ سیلاب آیا نا
تو KPK کی جو حکومت ہے وہ کلیم کر رہی ہے کہ ہماری مشینری جو ہے وہ پنجاب حکومت نے پکڑی ہوئی ہے، وہ ہم نے سیلاب زدگان کے لیے استعمال کرنی تھی۔ کب پکڑی تھی؟ جب وہ 26 نومبر کو پنجاب پر حملہ کرنے آئے تھے، اسلام آباد پر حملہ کرنے آئے تھے۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کون سی مشینری لے کے آپ حملہ کرنے آ رہے تھے؟ تو دیکھیں آپ کا پروٹیسٹ رائٹ ہے، نواز شریف نے کی، PDM کی نجم ولی صاحب آپ نے ساری کور کی ہے، کیا PDM کی تحریک نہیں چلی؟ ایک بھی گملہ ٹوٹا اس میں؟ یہ الزام عمران خان صاحب کی پارٹی پہ اس لیے آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی یہ سب کچھ کرتی ہے، اور اس کے واضح ثبوت ہیں۔ اگر یہ کیمرے نہ ہوتے نا تو جناب یہ شاید ہمارے پاس کیمرے ریکارڈ موجود نہ ہوتا۔ آپ تو ایک کال، 2 کالیں، اور ایک بات اور بھی بتا دوں، جس جگہ پہ عمران خان اس رات کو رہ رہے تھے وہاں سے کمل شاہ زیب اور جو دوسری چیمہ مسرت چیمہ صاحب تھی جو ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، جس فون سے گفتگو کر رہے تھے، جو ہدایات دے رہے تھی، وہ بھی ساری کی ساری ادارے کے پاس ریکارڈ موجود ہے، عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ تو یہ نہ کہیں کہ کسی جگہ پہ ریکارڈ موجود ہے، ساری کی ساری کالز جو ہیں، جس طرح جو آپ کہہ رہے تھے نا انسٹرکشنز، مجھے قربان صاحب کی طرف بھی جانا ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا میرا صرف یہ ان سے سوال ہے کہ وہ بہت سارے لوگ، ابھی آپ نے کہا فواد چودھری اور زین قریشی، لاہور سے مراد راس، اور بہت سارے نام تو نکل گئے، اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی؟ وہ کیوں یہ وہ بھی تو انہوں نے نہیں دیکھیں احمد خان بچر کا جو کیس ہے اس کے اندر آپ کو پتا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو اس کو نااہل کیا گیا اور اس کو سزا دی گئی ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر لکھا گیا کہ اس نے صرف یہ جماعت نہیں چھوڑی، اس وجہ سے اس کو نہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی وجوہات ہیں، پورے کا پورا فیصلہ ہے، آپ اس کو ڈسٹارٹ نہ کریں، ڈسٹارٹ نہ کریں۔ اصل میں دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ فواد چودھری، زین قریشی، جو بندہ اپنا مقدمہ اس بنیاد پہ لڑے گا کہ میں سازش پہ قائم نہیں ہوں، میں آپ سے جواب لیتا ہوں سندر صاحب، لیکن میں قربان بلوچ صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ قربان صاحب یہ فیصلے جو آئے ہیں ایک مرتبہ پھر ان پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں کتنے ویلڈ لگتے ہیں آپ کو، اور ان اعتراضات کا جواب کیا ہے؟ نجم بہت شکریہ آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو دوست پینل میں بیٹھے ہیں باشعور اور باخبر دوست ہیں، ان کو یہ یقیناً پتہ ہوگا جو قانون سازی ملک میں امن و امان کے قیام، قانون کی حکمرانی، انصاف کی فراہمی کے لیے کی جاتی ہے، وہ قانون سازی ایک روز میں نہیں ہوتی۔ تحریک انصاف حکمرانی کا حصہ رہی ہے، وفاق میں، پنجاب میں اور KPK میں یقینی طور پر ایک عرصہ لگتا ہے قانون سازی میں اور اس انصاف کی فراہمی کے حوالے سے۔ یہ جو بھی سزائیں آئی ہیں یقینی طور پر اسی قانون کے تناظر میں، قانون کی روشنی میں عدالتوں نے دی ہیں۔ تو اب جب کسی بھی ایسے شخص کو جو کسی بھی فرد کی، کسی خاندان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اتنا ہی گنہگار ہے جو کسی ادارے پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ کسی بھی فرد کی، اس کا تقدس، اس کی حرمت، اس کے خاندان کا تحفظ، اس کا انسانی حقوق دنیا کے قوانین میں ان کی ایک بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری پارلیمان، ہماری صوبائی اسمبلیوں سے جو بھی قانون سازی کا ایک فریم بنا ہے، یا تو یہ ہے کہ ایز اے سیاسی جماعت جو جماعتیں اس پہ اعتراض کر رہی ہیں وہاں اس فورم پر جائیں، اس کو ڈیبیٹ کریں، اس پہ ترامیم لائیں، تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے، دنیا کو بھی پتہ چلے کہ غلط کیا ہے، درست کیا ہے۔ جو چیزیں موجود ہیں تو اٹ مینس قانون کے فریم ورک میں جو چیزیں آپ کے پارلیمان سے منظور ہوئیں وہ موجود ہیں، تو اس پر عمل درآمد ہر ریاست میں اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ ریاست میں امان رہے، قانون کی حکمرانی رہے اور جو انفرادی حقوق ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو یقینی طور پر یہ ساری چیزیں اتنی اہمیت رکھتی ہیں جتنی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے پرامن احتجاج کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر اسی عمل پر جو دوست سوالات اٹھا رہے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کی طرف سے بانی چیئرمین تحریک انصاف، اس کی جو ضمانتیں ہوئی ہیں اس پہ وہ کیا کہیں گے؟ تو آپ کو قانون کو، انصاف کو ایک توازن میں تو رکھنا پڑے گا۔ بالکل صحیح، یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ جو ہے قربان صاحب انہوں نے اٹھایا۔ دیکھیں سائفر میں اگر آپ کو ریلیف ملتا ہے تو آپ بلے بلے کرتے ہیں۔ اس وقت آپ جو ہیں بانی پیٹی جو ہیں PTI جو ہیں 190 ملین پاؤنڈ میں ہی ہے نا، باقی تمام کیسز میں ان کو بہت حد تک
जो है रिलीफ मिले में, बड़े बड़े केसेस जितने हैं तोशाखाना में, तोशाखाना 2 चल रहा है। मैं असल में कुछ जवाब देना चाह रहे थे, जब आपने अभी गुफ्तगू की थी तो परवेज संदेला साहब कुछ जवाब देना चाह रहे थे। आमिर रियाज कुरैशी साहब का मुतालबा पता है क्या, वो कहते हैं फवाद चौधरी को भी सजा दें, मुराद रास को भी सजा दें, हमें दे रहे हैं ठीक है देते रहें, उनको भी साथ में सजा दें। देखिए मैं मेरे ख्याल में ये जायज़ मुतालबा नहीं है, ये नाजायज़ मुतालबा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सज़ा जो है वो आमिर भाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पर होनी चाहिए। अच्छा, इसके 2 हिस्से हैं। मुझे ज़रा ये बताएं कि जितने भी जराइम होते हैं उसमें जितने भी पर्चे होते हैं उसमें मतलब कत्ल हो गया फ़र्ज़ किया और उसमें 6 लोगों को नामज़द कर दिया कि ये 6 लोग जो है ना, ये 6 के 6 इसमें नामज़द कर दिए। तो आपने अक्सर देखा होगा 3 जो है वो छोड़ दिए जाते हैं, 3 के खिलाफ जुर्म साबित नहीं होता और बाकी 3 में से 1 को सजाए मौत और 2 को सजाए कैद हो जाती है। तो फवाद चौधरी साहब और ये जो दूसरे नाम है, एक तो ये है कि वो उन्होंने शुरू में ये बात देखे ना, इसको तो हम जुटला नहीं सकते कि ये वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलती की, वही अबलीस वाली बात जिस पे बड़ा शोर मचा रहा है कि वो जो जिन्होंने अपनी गलती की माफी मांगी और आगे से ऐसा काम ना करने की यकीन दहानी कही, स्टेट ने मेरे ख्याल में उनको एक इतना रास्ता दिया है कि कम से कम जो गलती मान रहे हैं उनको माफी मिली है और माफी दी है। और दूसरा, जरूरी नहीं है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होंगे, उनके खिलाफ कोई ऐसी चीजें नहीं मिली होंगी जो देखे ना, ये जिनको सजाएं मिल रही है नजम वली खान साहब, वो तो आज भी, हाँ, जब से सजाएं हुई हैं तब से वो गायब हैं, तब से वो भागे हुए हैं, तब से नजर नहीं आए। लेकिन उससे पहले तो वो हर जगह पे ठोक बजा के कह रहे थे हम एक और 9 मई करेंगे, हमें किसी 9 मई का डर नहीं है, हमें किसी अदालत का डर नहीं है, हम बिल्कुल इस तरह करेंगे और आगे भी जाके करेंगे। ये तो अभी जब से सजा हुई है तब से भागे हैं ना सर, तब से उनको नजर नहीं आ रहा ना। हालांकि सियासी लीडर हैं, सजाएं हुई थी, आए अदालतों में, जाए थानों में जाके गिरफ्तारियां दे। तो वजह यह है कि जनाब जिनको सजाएं नहीं मिली उनकी ये 2 चीजें जो मैंने आपको बताई, और मेरे ख्याल में ये जायज है। अगर आपको भी अगर मतलब कि देखें अगर क्या मशवरा क्या दिया जा रहा है, ये तो मैं बल्कि आमिर साहब के सामने भी यही बात रखता हूं कि आमिर साहब, अगर कोई बंदा अपनी गलती की माफी मांग लेता है, आइंदा वो उस किस्म की गलती ना करने का अहद करता है, मुराद रास ये तो नहीं कह रहा दोबारा कि मैंने जाके हमला कर देना है। फवाद चौधरी तो आप अभी भी बानी पीटीआई के ऊपर बार बार अपना एतमाद जाहिर कर रहे हैं, और जैन कुरैशी जो हैं उनके वालिद अभी तक आपके जो हैं इमरान खान साहब के साथ ही है ना। तो आप क्या चाहते हैं वैसे? नजम भाई, पहली तो गुजारिश मेरी ये है, आपने मेरी बात को थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा मोड़ दिया। मैं कतन ये नहीं चाहता कि फवाद चौधरी को, जैन कुरैशी को और मुराद राज को सजा हो। अच्छा, मेरा सबके साथ अच्छी दोस्ती भी रही और मामलात भी रहे, मुराद के साथ बहुत दोस्ती रही। गुजारिश ये है कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बंदा एक सियासी जमात को छोड़ दे, या आप इसको इस तरह ले लें सर, देखें इस पे भी ले लें, एक बंदा बाहर बाइक पे जा रहा है, हाँ जी, उसको कोई बंदा मर्डर कर देता है, उसके बाद कहता है मैंने तौबा कर ली, तो उसका कत्ल खत्म हो गया। नहीं, एक बंदा जा रहा है, मेरी बात सुने, मैं आपको समझा, मैं इस पे कर देता हूँ, बड़ा वाज़ेह बात है। एक बंदा है वो आपसे आके झगड़ता है, आप पे लड़ता है, आप पे हमला करता है, बाद में वो माजरत कर लेता है, अपनी गलती तस्लीम कर लेता है। लेकिन एक दूसरा बंदा है, वो कहता है कि आमिर साहब मैंने तो आपको छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी करनी है, मैंने आप पर हमले भी करने हैं। क्या ये दोनों बंदे एक जैसे होंगे? देखें, एक जैसे होंगे? अब मेरी गुजारिश सुन लें इसके ऊपर। हमारे किसी भी लीडर ने ऐसी बात नहीं की। नहीं सर, ऐसा ना देखें, वो अभी परवेज ने जो बात की वो बिल्कुल बुनियादी बात, आपके लीडर ने पहले दिन कहा कि ये दोबारा फिर होगा। अपना बानी चेयरमैन ने तो बहुत दफ़ा इस तरह की बात हुई कि इसके ऊपर हम आप कमीशन बनाएं, हम बैठने को तैयार हैं, करने को तैयार। हर अदालत एक कमीशन ही है ना। नहीं तो वो हो रहा है ना। अगर इस तरह का मामला होता तो आप ये समझें कि ये जो 9 मई के ये 8 मुकदमात में उनकी जमानत हुई है, ये तो इसकी दलील है कि इसके अंदर उनका या नीचे क़यादत का कोई रोल नहीं है। अगर आप ये समझते हैं, जमानत मेरे ख्याल है आपने पूरा मुकदमा सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। जमानत ट्रायल के ऊपर जमानत जो है वो जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ट्रायल पर बिल्कुल असरअंदाज नहीं होगी। ये सर मैंने कब कहा ट्रायल चलेगा, लेकिन एक लम्हे के लिए तो उन्होंने उनको बेल दी। तो नहीं खा ली आपने सर? वो मिठाइयाँ तो चलती रहती है ना जी, मिठाइयाँ तो इन्होंने भी बहुत बांटी इनके टाइम के ऊपर। कभी वो कुछ आ जाता था, कभी कुछ आ जाता था। वो 5 साल मैंने परवेज साहब का भी बड़ा सीन देखा कि क्या होता था इनके साथ, और ये बहुत सारी चीज़ें करते रहे हैं। मिठाई वाला ये मेरा ख्याल है लम्हा नहीं है। गुजारिश ये है कि अगर इस तरह की बात होती
تو میرا خیال ہے کہ جج صاحب ان کو اس میں اس طرح کا ریلیف بھی نہ دیتے, اس کو یہ کنٹینیو کرتے. اور میں وہ تو خیر ابھی 4 مہینوں میں, پچھلی دفعہ بھی جب ضمانتیں ہوئی تھیں ساتھ ہی یہ حکم آ گیا تھا کہ 4 ماہ کے اندر فیصلے ہو جائیں, پھر 4 ماہ کے اندر فیصلے ہوئے, اور پھر آپ کو سارا یاد ہے کہ کیا کیا فیصلے وہ اپنی جگہ پہ. یہ آپ نے معافی والا جو ایشو اٹھایا, میں ذرا قربان صاحب سے کمنٹ لے لوں اس کے اوپر. قربان صاحب یہ بتائیے گا, ایک اگر کر لیں چھوٹی سی بات, معذرت پہلے آپ کو کہ اگر قربان صاحب سے یہ پوچھیں کہ اگر ایک بندہ کوئی ہینیس کرائم کرتا ہے, ہمیں تو ہینیس کرائم کے اندر لے لیا نا یہ ساری جماعت کو, جس کو آپ ATC میں پیش کر رہے ہیں لیڈران کو, اگر کوئی اور بندہ ہینیس کرائم کرتا ہے تو کیا ریاست اس کو معافی کے بعد چھوڑ دے گی؟ سر کیا اسلام میں قصاص اور دیت دونوں موجود نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ کیا معاف کرنے والا افضل ہے, بہتر ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. آپ معافی کی نفی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اچھا پہلے آپ نے کہا کہ میں نے آپ کی باتوں کو ڈسٹارٹ کر دیا مراد راز کے حوالے سے. اچھا میری بات سنیں, میری بات سنیں, اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ معافی نہ ہو؟ کہ قانون, آپ کیا چاہتے ہیں معافی نہ ملے؟ قانون, ریاست, سب عامر صاحب آج پروگرام میں میرے ڈیسائیڈ کر کے جائیں. سر ایسے نہیں ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ معافی نہ ہو؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کے ساتھ, سب کے ساتھ قانون برابر کا آپ کہہ رہے ہیں کوئی بری نہ ہو. سر میں کہتا ہوں سب کے ساتھ قانون برابر کا. عامر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی بری نہ میرا ہو. کومنٹ لے لیں کہ میں کہتا ہوں کہ قانون سب کے ساتھ برابری کا. قربان صاحب کی طرف جاتا ہوں ذرا. یہ عامر بھائی ہمارے ہیں, دوست ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اچھے ورکر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کسی کو چھوڑ کیوں رہے ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی عامر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو آ رہی ہے؟ جی مجھے سمجھ آ رہی ہے. انہوں نے ابھی یہ کہا کہ اگر باہر, میں سمجھتا ہوں کہ عامر صاحب سے میرا سوال یہ بھی ہوگا کہ اگر چھوڑنے کی بات ہے تو پھر زین قریشی صاحب کو کیس سے بری کیا گیا, اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے بعد جو سینئر ترین لیڈر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, وہ 2 کیسز میں بری ہو گئے. تو پھر یہ عامر صاحب اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کسی رہنما کو جو پرامن رہا, جو آئین کے حدود میں, قانون کے حدود میں کام کرتا ہے, سیاسی ورکر ہے, پرامن جمہوری جدوجہد کرتا ہے, اس کو بھی سزا ملے, تو یہ تو عجیب مطالبہ ہے. میں اس پہ حیران ہوں کہ آپ کا بندے, آپ کے جماعت کے. اور میں کہتا ہوں کہ ابھی فواد چودھری کی اگر آپ عامر صاحب نے بات کی, وہ بھی بانی چیئرمین کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہے, وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے, اس کے حقوق کی بات کر رہا ہے. آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو معافی نہ ملے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پرامن شہری ہے جس نے قانون ہاتھ میں نہیں اٹھایا وہ پرامن رہا, انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا, اس کو سزا کسی صورت میں, وہ اپوزیشن میں ہو, وہ مخالف میں ہو, اس کو نہیں ملنی چاہیے. بالکل صحیح. بالکل. میں پرویز صاحب آپ کی طرف, اوور ٹو یو. جی بالکل. دیکھیں میں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ عامر بھائی جو ہے نا, اس پروگرام سے نکلیں گے, یہ جب پروگرام لائیو چلا جائے گا تو اس کے بعد ان کو کالیں آنی ہیں اپنی جماعت کی طرف سے اور ان دوستوں کی طرف سے جو بری ہو رہے ہیں, جن کی ضمانتیں ہو گئی ہیں یا جو اس کیس میں مطلب کہ بالکل ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو انہوں نے عامر بھائی سے شکوا کرنا ہے کہ یار عامر تیرے کو ہے امید نہیں سی کہ تو ٹی ویاں 'چ بہ کے سانو پھر دوبارہ سزاواں دوا رہے ہیں اگر سانو چھڑتا عدالتاں نے. ایک تو ان کو یہ علامہ آنا ہے. دوسرا یہ بتا رہے تھے کہ اگر یہاں سے باہر نکلیں اور کوئی موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ کر کے کسی کو مار دے, کوئی حادثہ ایسا ہو جائے تو کیا اس کو آپ معاف کر دیں گے؟ دیکھیں جی, اس کو معاف کرنے کا ایک تو اس کی سزا ہے کہ اس نے کوئی ایکسیڈنٹ کیا ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جن کا بندہ اس ایکسیڈنٹ میں مطلب کہ نہیں رہا یا ہلاک ہو گیا ہے, اس کے گھر والے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیس چلانا ہے, انہوں نے معاف کرنا ہے, انہوں نے عدالتوں میں جانا ہے, یا انہوں نے موقع پہ کہنا ہے, یا پھر انہوں نے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے. میرے خیال میں ریاست کے پاس اتنا اختیار رہنے دیں کہ اگر ریاست کسی معاف کرنے والے کو, اور ایک دیکھیں آپ جیلوں میں نہیں ہوتا کہ سدھار پروگرام ہوتے ہیں, جو مجرم ہوتے ہیں ان کو آپ سدھارتے ہیں, اسکول لے جاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, ان کو ایک ہنر سکھاتے ہیں کہ دوبارہ وہ کوئی جرم یا وہ ایسا کچھ نہ کرے. تو میرے خیال میں یہ ناجائز بات ہے. دوسری بات جو بھائی نے ابھی کی ہے نا کہ اب قریشی صاحب بھی تو 2 کیسز سے بری ہو گئی ہے نا, 2 کیسز میں ہو سکتا ہے تیسرے چوتھے کیس سے بری ہو کر وہ آگے پارٹی کی قیادت ہی سنبھال لیں. یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ وہ آگے تحریک انصاف کو لیڈ کریں. تو کیا ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے؟ یہ بڑا جائز سوال ہے. تو میرے خیال میں عامر بھائی یہ جو چھوٹ رہے ہیں ان کی مخالفت نہ کریں, ہاں جو رہ گئے ہیں ان کو سمجھائیں اور وہ بھی کسی طرح کا رستہ اختیار کریں اور اپنا اچھے بیہیو کی وجہ سے ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں, ملک کے ساتھ کھڑے ہوں, ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں اور پاکستان تحریک انصاف انتشار کی طرف سے
یو ٹرن لے کے ملک کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی بہتریاں پیدا ہو سکتی ہیں. ویسے کافی فرق نہیں آ رہا, میں کافی اطلاعات مل رہی ہیں کہ آپ کی جو سیاسی کمیٹی ہے وہ خان صاحب کے جو غلط قسم کے فیصلے ہیں, جذباتی قسم کے فیصلے ہیں, ان کو ٹرن ڈاؤن کرتی چلی جا رہی ہے. جیسے اپوزیشن لیڈر اچکزئی کو لگانے کا فیصلہ, ان کا نہیں ہم نے نہیں لگانا, خان صاحب کو سمجھائیں جا کے, پنجاب کے لیے نئے 5 نام کوئی بھیجیں, پھر اس کے ساتھ الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ, ان کا نہیں الیکشن لڑنا چاہیے. اس پر تو اچھے خاصے جھگڑے شروع ہو گئے ہیں آپ کی پارٹی میں. نہیں دیکھیں, گزارش یہ ہے, پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پرویز صاحب نے بات کی ہے نا جی, میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ محب وطن, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے والا, پاکستان تحریک انصاف تو بات انصاف کی کرتی ہے, اور ہم نے ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کیا اور کوشش کی کہ انشاءاللہ پاکستان بہتر اور بھلے پھلے پھلے. میں نا ریمیٹنسز نہ بھیجنے والی دیکھیں- کال نہ دیکھیں دیتے, جب وہ پھر آپ احتجاج IMF ہو رہا ہے. کو یہ میں نہ اس کا بھی کہتے کہ اب- پاکستان کو سر اس کا بھی ڈیفالٹ کر دو, اگلی- پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہ دو. دیکھیں معذرت کے ساتھ جب آپ ایک دلیل دیں گے تو اس کا پھر کاؤنٹر دیکھیں کاؤنٹر آرگومنٹ آپ کی جائز بات ہے, بنتا ہے, لیکن بات درمیان میں جو کردار ادا کیا پاکستان تحریک جاتے انصاف ہیں, نے, احتجاج کی سیاست میں جاتے ہیں, احتجاج کی چیزوں میں جاتے ہیں, تو پھر بہت ساری چیزیں اس پہ کرنی پڑتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں جب آپ کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں آپ کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ بات مناسب تو کرتے نہیں ہے ہیں. نا, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, نہیں اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, لیکن یہ اگر کرے گا, اگر یہ خدا نہ خواستہ دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر کرے گا تو یہ جو سندیلا صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر کرے گا. دیکھیں ان کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز چل رہی ہیں نا اس وقت, آپ دیکھیں وہ اب پھر پروگرام شروع نہ کروا دیجیے گا, انہوں نے رٹا مارا ہوا ہے وہ سارے کے سارے اسٹاک ایکسچینج کا, زر مبادلہ کے ذخائر کا, اور انہوں نے میں کوئی ایسی بات نہیں, وہ کر لیں وہ اپنا شوق پورا کر لیں اس کے اوپر, لیکن آپ دیکھیں نا, آپ اعداد و شمار مجھے یہ بتائیں کہ یہ پچھلے 1.25 سال میں کیا ہوا. ابھی چیف منسٹر صاحبہ گئی ہیں جاپان کے اندر, وہ ایک لمبی چوڑی فہرست لے کے لوگوں کو ساتھ چلی گئی ہیں, ملک کیسے ترقی کرے گا جی؟ بزدار صاحب کو بھیجنا چاہیے تھا. بزدار میں سمجھتا ہوں اس سے تو نجم بھائی کم از کم وہ تشہیر اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے تھے اس سے تو بہت بہتر تھا. دیکھیں نجم بھائی, ہمیں میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں کو سوچنا پڑے گا کہ میں ہمیشہ ہر پروگرام میں ایک بات کرتا ہوں, میں ہمیشہ کیا چیف منسٹر کو جاپان کا دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں آپ جب دورہ کرنا چاہیے نا, بنیاد ٹھیک ہے, باقی آپ اپوزیشن ہے. سوشل میڈیا کی خبروں کو اگر ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے, اگر آپ سوشل میڈیا کی لسٹوں کو, میری بات سنیں عامر صاحب, یہی مسئلہ کیا ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم نا بہت ساری انکنفرمڈ رپورٹس کے اوپر بہت ہی حتمی رائے دے دیتے ہیں. اگر یہاں پر آپ سے کہا جائے کہ یہ ساری چیزیں ثابت کریں تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ خود ایک لائر ہیں, میرا خیال ہے ہم اس لیمٹ میں رہیں جو ہم پی ٹی وی پہ بیٹھ کے جو چیز ثابت کر سکیں اس پر رہیں. ہم ضرور, میں آپ کی تنقید, آپ کو بلایا کس لیے کہ آپ تنقید کریں, آپ متبادل بتائیں, اچھی چیز بتائیں. یہی آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں گزارش میرا خیال ہے ٹاپک جو تھا وہ تھوڑا سا نہیں, وہ سندیلا صاحب نے اصل میں وہ چینج کیا نا, میں تو اسی پہ ہی تھا, لیکن انہوں نے وہ اکانومی پہ بات ہونی شروع ہوگی تو پھر مجھے جواب دینا پڑا. سندیلا صاحب سے جواب مانگ لیتا ہوں اکانومی کا. یہ کہہ رہے ہیں جناب اکانومی کے حوالے سے یہ جو جاپان کا دورہ ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہوا, بڑا خرچہ کر دیا. دیکھیں یہ خرچہ جو کیا ہے نا, ایک تو حکومت پنجاب کے ترجمان کی طرف سے اس بات کا جواب آ گیا ہے کہ جن لوگوں نے جو سرکاری افسر گئے ہیں اور جو اس دورے کے ساتھ آفیشل گئے ہیں ان کا جو خرچہ ہے وہ حکومت کی طرف سے, اور باقی جو دوسرے لوگ ساتھ گئے ہیں وہ اپنا خرچہ خود کر رہے ہیں. جہاں تک بچوں کی بات ہے اور میٹ کی بات ہے, دیکھیں جب آپ کے بچے ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, بچوں کا ہونا ضروری ہے, بچوں کو ماننا ضروری ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بالکل. میں اس پہ کوئی ایسی, مریم نواز صاحب اگر جا رہی ہیں, اگر ان کے ساتھ ان کی بیٹی گئی ہے اور وہ اپنا خرچہ خود کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, بالکل جا سکتے ہیں, کیوں نہیں جا سکتے سر. یہاں سے تو ہم نے بیگم کی بیٹی کی شادی پر پورا جہاز سعودی عرب جاتے دیکھا ہے. کیا ہمیں بتایا تھا کہ وہ اپنے ذاتی خرچے پہ گئے ہیں؟ نہیں, سرکاری جہاز تھا, سرکاری جہاز پہ گئے تھے. تو دیکھیں یہ شیشے کے گھروں میں بیٹھ کر نا دوسرے کے شیشے پتھر نہیں مارنے چاہیے. یہ نظام ایسا ہے, آپ مریم نواز صاحب اس بات کا حساب لے لیں کہ مریم نواز صاحبہ وہاں پہ لے کے کیا آ رہی ہیں. ٹریفک کنٹرول کرنے کا نظام وہاں سے وہ لے کے آ رہی ہیں, ماحولیاتی تبدیلیوں کے بہتر کرنے کے وہ منصوبے وہاں سے لے کے رہے ہیں, الیکٹرک گاڑیوں کے وہ وہاں سے بھرمار لے کے آ رہی ہیں, دودھ, بیکری, آپ کے گندے پانی کو صاف کرنا, آپ کی صفائی کے نظام, کیا کیا مریم نواز وہاں سے نہیں لے کے آ رہی ملتان جاپان سے. اور دوسری بات, مجھے ایک بات بتائیں نجم صاحب, مجھے کوئی کسی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ دکھائیں جس نے جا کر اپنی حیثیت میں
चीन का दौरा किया हो या जापान का दौरा किया हो या किसी दूसरे मुल्क का दौरा किया हो कि वहां से अपने सूबे के लिए कुछ लेके आए। यहाँ पे जो काम कर रहा है उसको आपने करने नहीं देना और उसको आपने कभी उसकी लिस्ट निकाल देनी है। अच्छा, जब कुछ नहीं मिला था तो लाल रंग के कपड़ों पे तनकीद करनी शुरू कर दी, हाँ हाँ जी तुझे लाल रंग के कपड़े क्यों पाए ने। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुजदार रखा हुआ था, उस बेचारे ने कहाँ जाना था या उस बेचारे ने तशहीर करनी क्या थी, उसके पास तशहीर करने के लिए था क्या, उसने उसने 4 साढ़े 4 साल में किया क्या था जो वो तशहीर करता। तशहीर तभी करेंगे ना जब आप कुछ बनाएंगे। अब मुझे एक बात है नजम अली साहब, अगर आपका रायवन की तरफ जाने का अगर कोई हो ना इत्तेफाक, तो देखिएगा 1 साल में आपको कैंसर हॉस्पिटल तैयार मिला है, ऑलमोस्ट 90% बन चुका हुआ है। तो अगर हम उसकी तशहीर करेंगे तो हम क्या गलत करेंगे। अब कार्डियोलॉजी अस्पताल जो सरगोदा में कंप्लीट हो गया, उसकी अगर हम तशहीर करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तशहीर करने से क्या क़यामत आ जी, क्योंकि हमने वो काम किया है। इसी तरह 100 मनसूबे हैं, हजारों किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, आपने BHU हॉस्पिटल जो है वो बनाए हैं, आपने डॉक्टर ऑन व्हील्स बनाए हैं, आपने इस तरह हजारों मनसूबे बनाए हैं। और अगर ये हजारों अच्छा, मनसूबे चलो मैं बनाए हैं सरकार, तो तशहीर करेंगे। कल लाहौर में ख्वाजा साद रफीक ने खिताब किया और एक बड़ा फिक्रा आज उनका बड़ा सोशल मीडिया पे भी चला, अखबारात में भी शाया हुआ, हेडलाइंस में भी चला। उन्होंने कहा कि जिनको फ़र्क नज़र नहीं आता वो ज़रा पेशावर और कराची जाके फ़र्क देख लें। आपको अपने लाहौर पे फ़र्क नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता आपको अपना लाहौर? देखिए गुजारिश है, बिल्कुल देखिए लाहौरी होने की नहीं नहीं लाहौर तो मुझे पाकिस्तान और लाहौर तो सबसे अच्छा लगता है जी, जाहिर है। कंपैरिजन में क्या कराची और पेशावर से लाहौर बेहतर नहीं है? बड़ी ईमानदारी से जवाब दें। देखें आप अगर और मरियम नवाज ने जितना बेहतर किया है क्या वो बेहतर नहीं किया? मरियम नवाज साहिबा ने, आप देखें ना उनकी बनते हैं कुछ 17-18 महीने बनते हैं, तो उसमें उन्होंने अभी तक कौन सा ऐसा लाहौर की एंट्रेंस का फर्क देखा आपने? लाहौर में दाखिल होते ही जो एक फर्क आता है आपको नजर आया? देखिए दाखिल होते आप अगर उस वहाँ पे कोई बरकी कुमक में और कुछ इस तरह मनना नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं मनना, ऐसी बात नहीं है। आप अगर पेशावर में देखें ना, हाँ जी, तो पेशावर में पेशावर की बात आप कर लेना, तो पेशावर के साथ उस सूबे के साथ तो जो हालात पिछले आप देखें किसने ठीक करने हैं वो सर, उस पे काम हो रहा है ना जी, वो लगे हुए हैं। छोड़ें सर जी, नहीं नजम भाई ऐसे तो ना करें ना जी, ऐसे तो ना करें ना जी, ना करें, नहीं बिल्कुल ऐसा सच बोलना है आपने। मैंने प्रोग्राम से शुरू में कहा था, मैंने कहा था आपने हर बात करनी है लेकिन सच बोलना है। नहीं तो बिल्कुल हम सच बोल रहे हैं, इसमें तो कोई बहुत फर्क है सर, मान लीजिए। देखिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। क्यों मैं कुर्बान बलोच साहब, आप तो खैर लाहौर से बिलोंग भी नहीं करते, सिंध से आपका तल्लक, लेकिन क्या फर्क आपको नजर आता है कोई परफॉर्मेंस का, कारकर्दगी का, काम का? नजम सच्ची बात यह है कि लाहौर पंजाब मेरा आना जाना होता है, मैं पंजाब से क्रॉस करके बाय रोड बाय रेल सिंध जाता हूँ। पंजाब एज अ होल पाकिस्तान में लाहौर तो यकीनी तौर पर पंजाब का दिल है। पंजाब और बाकी मुल्क के पार्ट्स का भी फ़र्क है, वो आपको हमें दिखाई देता है, ये सच बात है। इस सच को हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि पंजाब में जो हुकूमतें रही हैं वो शहबाज शरीफ की हों या अभी काम हो रहा है। जहां बात हो रही थी जापान की, मैं समझता हूं कि मुझे तकरीबन 25 साल हुए हैं इस्लामाबाद में जर्नलिज्म करते हुए। कभी मैंने इतना तफसीली जापान का किसी हुक्मरान पार्टी या क़यादत या किसी CM का दौरा नहीं देखा, नहीं सुना, जहां इतने तफसीलात के साथ चीज़ें थ्रेड बार डिस्कस की हों ज़राअत के शोबे में। और मैं कुर्बान साहब आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी 1-2 माह में वो दौरा करने वाले हैं जापान का, और उसके बाद आप देखिएगा ज़रा फ़र्क क्या होता है। बुनियादी बात ही ये है कि हमने कारकर्दगी पर बात करनी है। हमें हमारा किसी सियासतदान के साथ, किसी हुक्मरान के साथ इसके सिवा कोई तल्लक ही नहीं है आमिर साहब कि वो काम कितना करता है, लोगों के लिए क्या लेके आता है, इसके सिवा कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए आमिर रियाज कुरैशी साहब। परवेज़ संदेला साहब आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। कुर्बान बलोच साहब मौजूद, उनका भी शुक्रिया। नाज़रीन, बात करेंगे अब इन बारिशों के हवाले से जो मसलसल होती चली जा रही हैं और मौसमियाती तब्दीली के असरात के हवाले से कहा जा रहा है सैलाबी सूरत हाल अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये भी खबरें मौजूद हैं कि भारत ने सिंध तास मुआहदे पर गैर ऐलान शुदा तरीके से दोबारा अमल करना भी शुरू कर दिया है। उसकी तरफ से बाकायदा तौर पर दूसरी मरतबा आज, एक कल रात को और एक आज, बाकायदा तौर पे इतला दी गई कि वो पानी छोड़ रहा है, क्योंकि उनके पास खुद उनके डैम भरते चले जा रहे हैं, लेकिन उसका पानी छोड़ने के हवाले से
جو آبی جاریت ہے اس کے حوالے سے بھی اندیشے موجود ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سیلابی پانی آ رہا ہے ہم اس کو کتنا محفوظ کر سکتے ہیں. ہم نے اس وقت آپ یقین کیجئے گا جتنی بارشیں ہوئی ہیں اور اس میں جتنا پانی قدرت کی طرف سے برسا ہے ہم یہ تمام پانی اس کے برابر ہے جتنا ہم ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ صورتحال ہے کیا؟ ہم اس کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس پانی کو اپنی آنے والے کل کے لیے بہتر کے لیے استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے جو ہے واٹر ایکسپرٹ ہیں ان کی طرف میں چاہوں گا، ان سے بات کروں گا. میں بہت ہی مشکور ہوں ظفر وٹو صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اور میں بات کرنے جا رہا ہوں آبی ذخائر نہ ہونے سے حالیہ بارشوں میں جو ہم نے پانی ضائع کیا اس کو ہم کس طرح محفوظ بنا سکتے ہیں. ہم کس طرح اس صورتحال کو جو ہمارے لیے تباہ کن ہے ظفر صاحب، بعض جگہوں پہ وہ سیلابی صورتحال ہے، ہم کس طرح اس کو اس زحمت کو رحمت بنا سکتے ہیں اپنے لیے؟ دیکھیں جی، بارشوں کا اور اس دفعہ خصوصاً جو ہمارا ریور انڈس ہے اس میں اس کے کیچمنٹ میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور تربیلا کے سپل وے سے تقریباً 35 ملین ایکڑ فیٹ پانی اس وقت تک سپل اوور ہو چکا ہے، جس میں سے 10 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے وہ کوٹری ڈاؤن سٹریم پہ سمندر کی طرف بھی چلا گیا ہے. یہ اب تک کی صورتحال ہے صرف اس مونسون کی. اب ہمارے یہاں سالانہ 140 ملین ایکڑ فیٹ پانی آ جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی وہ صرف 14 ملین ایکڑ فیٹ ہے، یعنی صرف 10% پانی ہم سٹور کر سکتے ہیں. اور وہ بھی اس کنڈیشن میں کہ جب ہمارا ملک ٹوٹلی جو ہے زراعت پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جس میں 95% ہمارا پانی یوز ہوتا ہے. تو واٹر سیکورٹی کے لیے ایک کم از کم 40% آف دا اویلیبل واٹر سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے. یعنی پاکستان کے پاس کم از کم 50-60 ملین ایکڑ فیٹ پانی سٹوریج کرنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے، جو اس وقت صرف 14 ملین ایکڑ فیٹ ہے. اور پھر یہ 50-60 ملین ایکڑ فیٹ ہمیں ہمارے پاس زمین سے 140 ملین ایکڑ فیٹ پانی آ جاتا ہے جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے 10 ٹائمز، اور 14 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے وہ ہم صرف سٹور کر سکتے ہیں. یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اس جی، جو ہماری اویلیبل پانی کا 10% ہمارے پاس صرف سٹوریج ہے، اور وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے ڈیم جو ہیں ان میں بھی مٹی آ کے جمتی جا رہی ہے، ان کی سٹوریج کیپیسٹی ایک ان کی یوزفل لائف ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس سے پہلے ہمیں مزید جو ڈیمز ہیں وہ بنا لینے چاہیے تاکہ ہماری سٹوریج کیپیسٹی جو ہے وہ سفیشینٹ ہو. تو یہ دیامر بھاشا اور اس کے ساتھ محمد اور باقی جو اس وقت ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، اور مزید کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دیامیر بادشاہ کی کیپیسٹی تو 6-7 ملین ایکڑ فیٹ ہے. میں بات کر رہا ہوں 50 سے 60 ملین ایکڑ فیٹ کی سٹوریج کا جو ڈیفیسٹ ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے یہاں ساری بارشیں مونسون میں ہو جاتی ہیں. ادر دین مونسون ہمارے پاس بارشیں بہت کم ہوتی ہیں. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو گیپ ہے اور اس کو ظاہر ہے سٹوریج ہی پوری کر سکتی ہے. تو نہ صرف دیامیر بادشاہ ڈیم بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے ڈیم ہیں جو ہمیں ان دریاؤں پہ بنانے چاہیے تاکہ ہماری کیپیسٹی بڑھ جائے. نہ صرف بڑے ڈیم بلکہ چھوٹے ڈیم بھی بنانے چاہیے. اچھا ظفر صاحب، یہ بھی ہوا کہ جو تربیلا اور منگلہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پچھلے 25 سے 30 بلکہ 50 برس میں کوئی 25 سے 30% ان کی کیپیسٹی کم ہوئی. اس کی کیپیسٹی کو انہینس کرنے کے بھی کئی پروگرام چلتے ہیں، منصوبے آتے ہیں، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، منگلہ کی کیپیسٹی تو ہم نے بڑھا لی ہے. منگلہ کی کیپیسٹی اب آلموسٹ ہم نے ڈبل کر لی ہے جو اس کی کیپیسٹی تھی منگلہ ریزنگ پروجیکٹ سے. دوسرا جو ہے تربیلا ہے. تربیلا میں اب چونکہ سیڈیمنٹ جو مٹی جمع ہو جاتی ہے اس کو نکالنا ایک بہت مہنگا کام ہے، اور پھر ایک ڈیم کی مٹی جب آپ نکالیں گے تو اس کے برابر ہی آپ کو جگہ چاہیے ہوگی جہاں پہ آپ نے وہ مٹی جو ہے وہ سٹور کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے ڈیم کی ڈی سلٹنگ تو ایک بہت مہنگا کام ہوتا ہے. ایک کام ہے آپ ڈیم کی ریزنگ کر دیں، اور اگر ریزنگ پاسیبل نہیں ہے تو اس کے متبادل اس کے اپ سٹریم یا ڈاؤن سٹریم پہ ایک نیا ڈیم بنائیں. تو ہمارے پاس ایسی جگہیں بھی موجود ہیں، ان پہ ہمارے وابڈا کے انجینئرز نے اسٹڈیز بھی کی ہوئی ہیں، لیکن اصل میں ان کی امپلیمنٹیشن میں بہت ڈیلے ہے. پچھلے 20-30 سال سے ہم نے کوئی میگا سٹوریج نہیں بنائی، جبکہ اگر ہم آس پاس کے ملکوں کو دیکھیں تو ان کے پاس سفیشینٹ سٹوریجز ہیں. پاکستان کی جو سٹوریج ہے وہ صرف ہمارے 30 دنوں کا پانی جو ہے وہ پورا کر سکتی ہے، لیکن اگر چائنا کی بات کی جائے تو وہ 3 سال کا پانی انہوں نے سٹور کر کے رکھا ہوا ہے. اگر کسی وجہ سے ضرورت بارشیں نہیں ہوتی تو وہ 3 سال تک ضرورت اس کی پوری کر سکتے ہیں. انڈیا کے پاس بھی 200 دنوں کی سٹوریج موجود ہے.
जबकि हमारी स्टोरी सिर्फ 30 दिनों की है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, इसमें अगर हम इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात करें और इंडिया की तरफ से पानी छोड़ने का, क्योंकि दरियाए रावी में भी अब पानी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया, तो आने वाले दिन आपको क्या लग रहा है, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? देखिए, ये जो तुम्हारे 3 मशरकी दरिया हैं, इनके ऊपर ये चूंकि मैदानी इलाके में बहते हैं तो इसके ऊपर कोई डैम ऐसा तो नहीं बन सकता, लेकिन इसके ऊपर दीगर बहुत सारे हम स्टेप्स ले सकते हैं, क्योंकि मौजूदा जो इंडिया पानी छोड़ रहा है तो इससे लगता है कि कोई 5 से 10 लाख मिलियन एकड़ फीट पानी होगा जो इस फ्लड में इधर आएगा हमारे इन मशरकी दरियाओं में। तो हमें चाहिए कि हम इनके ऊपर एक तो मुनासिब लोकेशंस के ऊपर रबर डैम्स बनाएं, और जहाँ पे पानी को स्टॉप करके स्टोर करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। और उसके साथ साथ जो हमारे बंजर एरियाज हैं या जो हमारे सहराई इलाके हैं जैसे चोलिस्तान वगैरह है, वहाँ पे इस फ्लड वाटर को डाइवर्ट करके फैला दिया जाए, ताकि जिससे ना सिर्फ ज़मीन की नमी बरकरार हो बल्कि इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर सीप भी हो जाए। इस वक्त हम ये सारे का सारा जो फ्लड है ये अनअटेंडेड जो है ये फ्लो डाउन हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र इकबाल भुट्टो साहब। आप बता रहे इस वक्त हम तकरीबन 10 गुना हमारे पास पानी होता है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस हवाले से मतअद्दिद इजलास भी कर चुके हैं, वो खिताब भी मुख्तलिफ जगहों पर कर चुके हैं कि हम जो है मौजूदा डैम्स की जो एक्सटेंड कर रहे हैं उसकी सलाहियत को भी बढ़ा रहे हैं, और ना सिर्फ बल्कि नए मनसूबों के लिए भी काम करें। अल्लाह करे कि हम अपने वसाइल को बेहतर से बेहतर जल्द से जल्द इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएँ। इसी दुआ के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।